من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں استقبال ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب جو ذمہ داریاں ہیں وہ خاص کر امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے کاندھوں پر ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کن حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے جو باتیں پہنچائی ہیں وہ ہم نے پروگرامز کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ ہم گفتگو کریں گے کہ خواتین کا کیا اہم کردار رہا، کیا رول رہا۔ تو آئیے اس سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں اور ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا محمد قیصر صاحب سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال آغا یہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر خواتین کی بات کی جائے تو امام علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ پہلا قدم کون سا اٹھایا ہے کہ جس کے بنا پر یعنی کیا حکمت عملی رہی ہوگی کہ واقعہ کربلا دبنے نہ پائے بلکہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے، امام حسین علیہ السلام کے جو مقاصد تھے وہ لوگوں تک پہنچیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ واقع کربلا سے بڑھ کر کے تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا۔ تو یقیناً جب امام حسین اور اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تو پھر جس مقصد کے خاطر امام حسین علیہ السلام نے اور اصحاب امام حسین نے جان دی، شہادت پیش کی، تو اس مقصد کو آگے بڑھانے اور اس مقصد کو زندہ رکھنے کا کیا وسیلہ تھا اور کیا اسباب تھے، تو سوال اسی کی طرف جانا چاہیے، یعنی ذہن لوگوں کے اسی طرف جانا چاہیے کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر امام حسین کا مقصد آگے بڑھا اور زندہ۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ 72 ساتھی کے ساتھ امام حسین کربلا میں شہید ہوتے ہیں اور بقیہ جو بچے اور جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام ان سب کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر کے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو ان عالم میں جب کوئی نہیں، چاروں طرف یزیدی ہے، تو پھر امام حسین آخر کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کس مقصد کے لیے آپ نے شہادت پیش کی، اسے کون دنیا تک پہنچائے گا؟ صحیح۔ اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اس کا اتنا عمدہ نظام بنایا تھا اور اتنا اچھا اس کا نظام مرتب کیا تھا کہ آج ہم 1400، یہ واقعہ ہوا تھا سن 61 ہجری میں، آج 1442 ہجری میں ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور مقصد امام حسین پر کس طریقے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور لوگ اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو رہے ہیں، درس کربلا حاصل کر رہے ہیں، عبرت ان کو مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کارنامہ اور کوئی ایک ایسا آپ نے وسیلہ اور سبب کو اپنے ہمراہ رکھا تھا جس کی بنا پر یہ پیغام آگے جائے اور قیامت تک لوگ جو ہے اس سے آشنا ہوتے رہیں اور ہدایت پاتے رہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں جناب عرفان صاحب، وہ یہ کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام حجت خدا تھے، بے شک خدا کے نمائندہ تھے، اور جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنا کوئی بھی کام بغیر اشارہ اور ارادے پروردگار کے نہیں کرتا ہے۔ جب امام حسین مدینے سے نکلے اور کربلا آ رہے، کیونکہ یہ مقدر تھا، امام حسین کہتے ہوئے آئے تھے کہ خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اور بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو حسین ابن علی نے قیام کیا ہے اور
مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو قیام کے جتنے بھی مراحل ہیں ان سب مرحلوں کا انتظام کرنے والا خود خداوند عالم تھا۔ اس لیے کہ یہ قیام جب نمائندے پروردگار کا ہے تو کوئی بھی ایک قدم خداوند عالم کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ خداوند عالم نے اس قیام کے نظام کو مرتب کیا تھا، اور قدم بقدم جو ہے وہ خدا کے منظم کردہ اور مرتب کردہ نظام کے تحت امام حسین آگے بڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین کو کامیابی ملی؟ تو دیکھیں جب معذرت چاہتے ہیں، اگر اس سے پہلے اس سوال کا جواب دے دیں تو زیادہ مناسب، کیونکہ آپ کی بات سے ایک سوال یا یہ کہا جائے کہ اعتراض ہوتا رہا ہے ہمیشہ، جیسا بھی آپ نے کہا کہ یہ خداوند عالم کی طرف سے یہ انتظام تھا، بے شک، تو آج بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں، تو پھر یعنی انتظام مطلب امام حسین کا بھی لشکر ہے، یہ بھی انتظام ہے، اور یزید کا بھی لشکر ہے، یہ بھی انتظام ہے، تو اب اس میں اللہ کی مرضی یقیناً شامل حال تھی، تو اب یزید نے اگر ایسا کیا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی، شمر کا خنجر چلا اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی، اسیر ہو گئے تو اس میں لعنت اور ملامت کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا احسن، تم ٹھیک ہے، آپ نے درمیان میں یہ سوال لے لے، ورنہ ایک مفصل بحث ہے یہ۔ اچھا، لیکن یہ یاد رکھے کہ میں نے جو کہا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نمائندے پروردگار ہیں۔ جی، جب امام حسین نمائندے پروردگار ہیں تو قرآن میں خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جن کو امام بنایا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے اشارے سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی نمائندے پروردگار حجت خدا ہیں، یزید نہیں ہے، اچھا، یزید کے لشکر والے نہیں ہیں، امام حسین کے مقابل میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو جو نمائندے پروردگار ہوتا ہے وہ اشارے پروردگار پر کام کرتا ہے، خدا اپنے نمائندے کے جو ہے وہ امور کو مرتب کرتا ہے اور اس نظام کو بناتا ہے۔ تو امام حسین خلیفہ خدا تھے، حجت پروردگار تھے، اس لیے کہ انسان کو اب مرحلہ رہ گیا یزید کا، کہ یزید بھی آیا تو یزید تو مختار ہے، اس کو اختیار دیا اللہ نے، اگر وہ چاہتا تو اپنے عامل کو، گورنر کو، حاکم کو، ابن زیاد کو، یا جو آئے تھے کربلا میں ان سب کو وہ منع کر سکتا تھا، روک سکتا تھا، بالکل، کہ وہ فوج نہ بھیجی جائے، مطالبہ بیعت نہ کیا جائے، سر نہ کاٹا جائے، یہ یزید کے اختیار میں تھا، مگر نہیں، اس نے جو ہے وہ کیا۔ اور ادھر سے خداوند عالم کا نمائندہ نہیں ہے، اور اللہ کے نمائندوں میں سے اور اس کی حجت میں سے وہ حجت کوئی نہیں ہے، تو نمائندہ تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ سوال نہیں آئے گا کہ وہ یزید بھی، کیونکہ وہ شیطان کا نمائندہ ہے، تو وہ شیطان، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے نمائندگی کے فرائض انجام دے رہا تھا، البتہ وہ شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے، ادھر امام حسین، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا امام حسین کا ایک ایک قدم جب نظام پروردگار کے مطابق ہے تو پھر اب یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کون جیتا کون ہارا، اس لیے کہ امام حسین کا قیام خدا کا مرتب کیا ہوا نظام تھا جس کی بنا پر امام آگے بڑھ رہے تھے، اور جو خدا کا مرتب کیا ہوا نظام ہوتا ہے اس میں شکست یا ناکامی کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نمائندے پروردگار تھے اور خدا کے مرتب کردہ نظام کے تحت آگے بڑھ رہے تھے، تو اب یہاں امام حسین نے جو اپنی شہادت کے بعد جس کا انتظام کیا تھا، خود آپ نے اپنے ہمراہ اپنی بہن جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کو اپنے ہمراہ لیا تھا، جناب ام کلثوم کو اپنے ہمراہ لیا، دیگر خواتین کو اپنے ہمراہ لیا، اور یہی وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مقصد حسین کو آگے بڑھایا اور لوگوں تک پہنچایا۔ جیسے فرض کر لیجئے اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ ان خواتین کو نہ لے کے آئے ہوتے تو پھر اسیر ہو کر کے جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے اور بازار کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے، تو اس
خطبے سے جو کوفے والوں کے ذہنوں کو بیدار کیا، جو جھنجھوڑا ہے، یہ کون کام کرتا اس کو، اور کون جو ہے وہ ان کو بتاتا کہ تم کیوں رو رہے ہو اور ہم کیوں اسیر ہیں، اور جو کربلا میں گزرا ہے اس کا تذکرہ کون کرتا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفہ پہنچی ہیں اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ جہاں سب کوفے والے وہاں کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ خوشی منا رہا ہے، کوئی شور کر رہا ہے، کوئی ہنگامہ کر رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی سارے، تو ایسے موقع پر جناب زینب خود امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو رو رہی ہیں، کچھ عورتیں ہیں، تو امام نے خود جس وقت آپ کے گلے کے اوپر گردن میں وزنی سنگینی جو ہے طوق پڑا ہوا تھا، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے اور آپ بیمار تھے، لاغر کمزور بھی تھے، تو جب آپ نے دیکھا تو خود آہستہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ عورتیں رو رہی ہیں ہم پر، آخر کس نے ہم کو قتل کیا ہے، کس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایسے موقع پر جناب زینب نے ایک اشارہ کیا تمام مجمع کے اوپر کہ خاموش ہو جاؤ، تو روایت بتاتی ہے کہ آپ کے اس اشارے سے جتنے بھی شور کرنے والے، گریہ کرنے والے، خوشی منانے والے، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ اس قدر خاموشی کہ روایت کہتی ہے کہ حتیٰ گھوڑوں کے، اونٹوں کے گردن میں جو گھنٹی بجی ہوتی ہے اس گھنٹی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، کہ یہ گھوڑے اور یہ جانور اپنی گردن کو بھی نہیں جنبش کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے گھنٹی کی آواز آئے، بس ایک آواز تھی، وہ کیا؟ لوگوں کے سانس لینے کی آواز تھی۔ یعنی یہ ماحول یہ ماحول تھا، اور اس ماحول میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حمد خدا کیا۔ اور حمد خدا کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر ان تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کے، کوفے والوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا کہ تم اپنی مکاری اور اپنی دھوکہ اور تم خیانت کی بنیاد پر جو ہے وہ گریہ کر رہے ہو، آخر تم نے اتنا بڑا عہد توڑا، تم نے جو ہے وہ وعدے کو وفا نہیں کیا، وعدے کی مخالفت کی، تم اتنی سرزنش کی اور اتنی سرزنش کی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، اپنے گناہ کا بھی احساس ہوا، اور اس قدر چیخ مار مار کے لوگ رو رہے تھے کہ سوائے گریے کے کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی۔ اب بتائیے، اگر اس ماحول میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ان کی خطاؤں اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا تذکرہ نہ فرماتی، اور امام حسین کے جو نواسے پیغمبر تھے، حجت خدا تھے، اور ان کو پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، اس شہید کرنے کے مقصد کو، شہید ہونے کے مقصد کو آپ نہ بیان فرماتی تو ان کوفے والوں کو کہ جن کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں تھی، کون ان کو بتاتا اور کون ان کو آشنا کرتا؟ تو یہ پہلا قدم تھا، کہہ لیجئے، جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے ذریعے سے امام حسین کی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت اور ان کے مقصد کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آغا۔ مگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو عورتوں کو پھول کہا گیا ہے، نازک مزاج بھی کہا گیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اگر سفر بھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ کریں تو کوئی دشواری اگر آ جائے، کہیں اگر کوئی پرابلم ہونے لگے تو گھر کی خواتین یہ بول پڑتی ہیں، ارے آئے ہی نہ ہوتے، آج بعد میں کبھی آ گئے ہوتے۔ تو کیا اس پورے واقعے کربلا کے بعد صرف جناب زینب یا ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بات نہیں کر رہے ہیں، جتنی بھی خواتین تھیں، کیا کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ارے ہم آئے ہی نہ ہوتے امام حسین کے ساتھ تو یہ دشواریاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں نہ جھیلنی پڑتی؟ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی، یہ حوصلہ آخر آیا کہاں سے کہ نہیں بالکل ڈٹے ہوئے جا رہے ہیں؟ صحیح، احسن تم، یہ بھی آپ نے اچھے نقطے اور پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ واقعاً مرد ہے کہ مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، تحمل کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں یقیناً نازک ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اس طرح کے مسائل کو برداشت کرنا، اور پھر اس کے بعد میں اشارہ کروں گا کہ اس میں واقعاً اور کتنی زیادہ مشکلیں تھیں ان عورتوں، خواتین کے لیے۔
پہلی بات تو میں عرض کروں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا اور خود امام حسین علیہ السلام اس کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دینا چاہتے تھے کہ خداوند عالم کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں نیکی کے مرحلے تک پہنچنے میں کسی انسان اور بندوں کے صنف میں کسی طرح کی کوئی افتراق اور امتیاز نہیں ہے. یعنی اگر مرد ہے تو وہ بھی ایمان کے بلند ترین درجے کو اوپر فائز ہو سکتا ہے, عورت ہے تو وہ بھی ایمان کے بلند ترین درجے کو اوپر فائز ہو سکتا ہے. معرفت کا درجہ بندوں میں خواہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں اس مرحلے کو طے کر سکتے ہیں. اسی طرح کے آزمائش کے مرحلے میں امتحان کے مرحلے میں بھی اب تک قرآن میں یہ دیکھا گیا ہے اکثر مثالیں جو اگر البتہ خواتین کی مثالیں ہیں مگر اکثر و زیادہ تر مثالیں آزمائش اور امتحان کی جو وہ انبیاء کی ہے. کہ جناب موسیٰ, جناب ابراہیم, جناب عیسیٰ, جناب ادریس, جناب یحییٰ ان سب کو مقام امتحان سے گزارا اور ان لوگوں نے امتحان دیا اور کامیاب ہوئے. اس میں جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ خود مؤمنہ ہے کہ جو فرعون کی بیوی ہے اور جناب آسیہ ہے. اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے وہ خواتین جناب مریم بھی ہیں اور اسی طریقے سے پھر آپ آ جائیے تو جو خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے, تو جناب حوا, یہ سب جتنے بھی ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ خواتین کہ جو ان سے کہیں زیادہ امتحان کے مرحلے اور آزمائش کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے والوں میں سے ہے, تو اسے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں کہ جو مردوں کے شانہ بشانہ امتحان اور آزمائش کے مرحلے میں یقین اور ایمان کے مرحلے میں وہ بھی آگے ہیں پیچھے نہیں ہیں. تو یہاں امام حسین علیہ السلام یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ مرحلے چاہے ایمان ہو, چاہے وہ عقیدہ ہو یا جو معرفت ہو, چاہے امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ہو, وہ سب کے سب اس مرحلے سے گزر کر کے جا سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بہت اہم پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں رہی کہ جسے آپ نے نہ دیکھا ہو اور آپ کے اوپر وہ مصیبت نہ ڈھائی گئی ہو. اسی لیے کہتے ہیں کربلا میں کوئی, دنیا میں کوئی بھی ظلم ایسا نہیں ہے جو کربلا میں نہ ہوا ہو. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے جس کو آپ کو تحمل کرنا اور امتحان دینا ہے کہ آپ کی وہ مخدرات عصمت و طہارت والی بیویاں کہ جو گھر میں پردے میں حتیٰ یہ کہ ان کے کھلے سر کو کبھی آفتاب نے بھی نہ دیکھا ہو, یہ بیویاں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آتی ہیں اور امام حسین کو معلوم ہے کہ میری شہادت کے بعد ان نازک اور ان پاک و پاکیزہ اور جو ہے وہ خداوند عالم کی ان جو ہے وہ ہستیوں کو امام حسین کے شہادت کے بعد اسیر کیا جائے گا, ان کو در بدر پھرایا جائے گا, ان کے جو ہے وہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی اور ان کے سر سے ردا چھینی جائے گی اور ان تمام مظالم کو برداشت کریں گی اور بے کجاوا اونٹوں پر ان کو سوار کیا جائے گا اور بلوے عام میں انہیں لے جایا جائے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا. تو آپ کے اوپر یہ بھی ایک ظلم کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو, آپ کے گھر کی مخدرات عصمت کو ان مرحلوں سے گزارا جائے گا, وہ بھی خواتین کو. تو جو مرد اپنے گھر کی ان عورتوں کے بارے میں اگر اس طرح کے مظالم کو سنے گا یا یہ کہ وہ احساس کرے گا کہ ایسا ہونے والا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے, بہت بڑی زحمت اور بہت بڑا امتحان ہے کہ اس کے لیے بھی خدا سے شکوہ نہ کرے اور شکایت نہ کرے بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برداشت کر لے. تو امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں میں سے ایک اور یہ مصیبت کا سبب رہا ہے جس کو آپ نے تحمل کر لیا اور ان عورتوں کو
جو ہے وہ ان مرحلوں سے گزارا گیا، جس کی بنا پر جو ہے وہ ایک اور امتحان امام حسین کے لیے قرار دیا گیا تھا۔ مگر دیکھیں ان تمام حالات کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس صبر کا اور جس تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ سوائے پروردگار کے کسی سے نہیں ڈرتا، کسی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوتا، اور کسی حالات سے جو وہ مقابلہ کرنے کے لیے خوف زدہ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے سوائے خدا کے کسی اور سے شکایت بھی نہیں کرتا ہے۔ بے شک یہ ایمان اور یہ تقوی کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یزید جو ہے نا، وہ کوئی معمولی سلطنت کا مالک نہیں تھا۔ آج کی جتنی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں نا، اتنی بڑی حکومت جو ہے وہ یزید کے ایک چھوٹی سی ریاست اور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی۔ یعنی بہت بڑا، یعنی حاکم، اتنا بڑا حاکم، اسلامی حاکم کہ جو وہ بھی بغیر کسی جو ہے وہ پابندی کے، بغیر کسی جو ہے وہ قید کے، یعنی مطلق العنان حاکم ہے، جسے ہر طرح کی آزادی ہے۔ ایسے دربار میں اور ایسے جگہ پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ یا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ بیان اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور کسی دوسرے کا خوف نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اگرچہ عصمت و طہارت والی بیویاں کبھی باہر نہ نکلی، مگر ان حالات میں بھی خوف زدہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو واقعی مومن ہوتا ہے وہ اپنے وظیفے اور ذمہ داری کو پہچانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بے شک۔ تو جب ان کے اوپر ظلم ہوا اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، اسلام کی بقا کے لیے میرے بھائی نے خون دیا، اصحاب نے قربانی دی ہے، تو آپ کو جن حالات میں بھی ہو، ان حالات میں آپ کو خدا کا پیغام آگے بڑھانا ہے، ظلم کو برملا کرنا ہے اور دین بتانا ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے کہ آخر کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ والا، تقوی والا خوف نہیں کھاتا ہے، وہ چاہے جس حالت میں ہو۔ وہ آزمائش کا مرحلہ ہے، اسے آزمائش سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد اسے حق کو بیان کرنا، اور حق کے بیان کرنے میں کسی طرح کا نہ کوئی حیا، نہ کسی طرح کو کوئی خوف اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب زینب نے بغیر کسی خوف و خطر کے پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچایا۔ ہمیں بھی اب یہاں پر لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دینداری میں اور دین کے سیکھنے میں کسی طرح کا کوئی خوف بھی نہ کریں اور حیا بھی نہ کریں، اور جب دین سیکھ لیں تو اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی ہمیں کسی طرح کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تو جو ہے وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ بالوں سے چھپایا، یا یہ کہ ان کو بے پردہ ہونا، تو ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کی چادر چھینی گئی تھی، اس لیے وہ بے ردا تھیں، اس لیے وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ بالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ آج ہمارے اوپر کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ آج ہمارے اوپر کون سے جو ہے وہ سختی ہے کہ چادر نہ اوڑھے اور پردہ نہ کرے؟ اسی بے پردگی اور اسی بے دینی ہی کے خاطر تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری کو برداشت کیا، صحیح، بے ردا ہونے کو برداشت کیا۔ ورنہ اگر علی کی بیٹی کون ہے؟ وہ فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہے، وہ ثانی زہرا ہے۔ اگر کل جناب صدیقہ طاہرہ نے مدینے میں یہ کہا تھا کہ میں ابھی اپنے سر کے بال کو پریشان کر دوں گی، اور اس پر اگر مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی تھی، تو خدا کی قسم میں پورے عقیدے سے کہتا ہوں، اگر کل جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی اگر بازار کوفہ میں یا دربار یزید میں اپنے بالوں کو پریشان کر کے یہ دعا کر دیتی، تو یقیناً وہ جتنے بھی ظالم تھے وہ سب نابود ہو جاتے، اور آپ کے پردے کا احترام بھی رہتا، اور آپ کے جو ہے وہ عزت بھی رہتی۔ مگر نہیں، یہاں اعجاز جس طریقے سے مولا نے خود جناب صدیقہ طاہرہ کو آپ نے حکم دیا کہ نہیں یہ نہ کیجئے گا، جہاں جناب زینب بھی یہ کر سکتی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ تاکید ہے کہ
کہ میری قربانی اور میرے مقصد کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. یہاں اعجاز کے ذریعے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں اور ورنہ کر سکتی تھیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے مرحلے پر ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو نہ کسی ظالم سے ڈریں اور نہ کسی جو وہ جابر سے خوفزدہ ہوئیں. اس بنا پر آج ہمیں بھی تمام حالات میں اور تمام صورت میں دین کو لے کر کے چلنا چاہیے اور ہر طرح سے خواتین کو خاص طور سے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے. بے شک آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اہم پیغامات بھی ناظرین آپ تک پہنچے ہیں. وقت تمام ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ پھر سے یہی گفتگو ہوگی کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ جو خواتین ہیں ان کا اہم رول کردار کیا رہا ہے. ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی. فی الحال اجازت دیجیے. والسلام. خدا حافظ.